کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں؟ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیے کہ ہم تب تک کوئی چیز نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. ہم وہ چیز چاہ نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. امپاسبل کوئی کام ہے اگر آپ کی زندگی میں آپ اس کو پاسبل کرنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا آج میں آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت نام بتانے والی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے تو آپ اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں ود ان 1 نائٹ انشاءاللہ تعالیٰ. آج میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں ایک میریکل سٹوری بھی بتاؤں گی کہ ایک شخص نے کیسے اللہ الصمد کو پڑھا اور کیسے ایک ہی رات کے اندر اس کی لائف میں میریکل ہو گیا, اس کی لائف میں معجزہ ہو گیا. کچھ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت نام ہے اللہ الصمد. اللہ الصمد. الصمد کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات اس سورۃ الاخلاص میں پایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پاورفل صورت ہے جو قرآن مجید میں نازل ہے, 30 پارے میں موجود ہے جس کو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں. اینڈ دیٹ از قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے پہلے یہ جان لیں. اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. جیسا اللہ تعالیٰ کی شان ہے ویسے کسی چیز کی شان نہیں ہو سکتی. جیسا اللہ تعالیٰ کا روب ہے ویسے کسی چیز کا روب نہیں ہو سکتا. بے شک اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں نا جب کہ ہم تو یہ کام کر رہے تھے, یہ کام ہم نے سٹارٹ کیا تھا, ہم نے اس میں بہت محنت کی تھی, تو یہ سب کچھ تو میری وجہ سے ہوا ہے. نو, آپ وہ کام تب تک نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں شامل ہوتی, جب تک اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں ہوتی ہم تک وہ کام نہیں کر سکتے. تو اللہ الصمد اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ الصمد کو پڑھ کر اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے نا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنے نہیں یا اس کی پکار کو انسنا کرتے. اللہ تعالیٰ فوراً کن فرماتے ہیں اور وہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں. ایک شخص تھا, وہ درزی تھا, لیکن یہ تھا کہ تھوڑا سا غریب تھا. اس کی دکان پہ جو ہے وہ گاہک جو ہے وہ بہت کم آتے ہوتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 3 دن لگاتار گزر گئے, اس کی دکان پہ کوئی بندہ نہیں آیا کپڑے سٹچ کروانے کے لیے. بہرحال وہ بندہ بڑا مایوس ہوا. اس کے گھر میں اس کی بیوی اور بچے جو ہیں, بیوی نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ, ہمیں جہاں مرضی سے پیسے لا کے دو, جو بیسیکلی ہماری آج کل کی آپ سمجھ گئے ہوں گے آگے. تو اس نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ, ہمیں جہاں مرضی سے پیسے لا کے دو تاکہ ہم اپنے گھر کا جو ہے وہ راشن وغیرہ چلائیں, نظام چلائیں. بچے بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ پیسے بالکل نہ ہوں گھر میں تو پھر اوبیسلی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. تو پھر اس نے کیا کیا کہ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا, مجبور ہوا. 3 دن لگاتار جب کوئی آپ کی دکان پہ شاپ پہ کوئی خریداری کرنے کے لیے نہ آئے تو اوبیسلی آپ کے پاس پیسے نہیں, کہاں سے آئیں گے؟ پھر پیسے نہیں ہوں گے آپ کے پاس, پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بہرحال وہ بندہ جو ہے اس کی بیوی کے ساتھ نا بہت زیادہ بحث بہم مباحثہ شروع ہو گیا اور اس کی بیوی نے یہ تک کہہ دیا کہ میں اس گھر کو چھوڑ دوں گی, یعنی کہ آپ اپنے بچے خود سنبھالیں اور جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کریں, ان کو خود کھلائیں پلائیں. یہ نوبت آ گئی. لیکن ایک بندہ بڑا دل رکھنے والا تھا, نیک بندہ تھا اللہ تعالیٰ کا. اس نے کیا کیا کہ اس نے رات کے ٹائم نا عشاء کی نماز ادا کی. عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی پاورفل نام ہے اللہ الصمد, اس کو پڑھا صرف 313 مرتبہ. اس کے بعد جب وہ دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے نا, اول آخر اس نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا مت بھولیے گا آپ لوگ بھی. تو اس نے جب ہاتھ اٹھائے تو اس کی سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ سے مانگوں کیا, اس کے منہ میں الفاظ ہی ختم ہو گئے. اس نے بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور رونا شروع کر دیا. آپ یقین کریں کہ یہ جو آنسو ہوتے ہیں نا, یہ بڑی طاقت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے آنسوؤں کی لاج رکھ لی. اس نے بس اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ مجہ نماز سے بیٹھ کر رویا اور روتے روتے پھر وہ اٹھ کے بستر پہ لیٹا اور پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی, آئی ڈونٹ نو. بہرحال صبح جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی تو اس کی دکان کا جیسے ہی اس نے اپنی دکان کھولی, جیسے ہی کھولتے ساری ایک آدمی آ گیا. اس نے کہا کہ مجھے رات نا ایک خواب آیا اور مجھے خواب میں نا ایک سفید قسم کا آدمی ہے, سفید کپڑے اس نے پہنے ہیں. اس نے آ کے مجھے کہا ہے کہ آپ نا ایک دکان پہ جائیں, وہاں پہ نا آپ یہ 20 شلوار قمیض جو ہے سوٹ ہے اس کو آرڈر دے کے آئیں, تو آپ ہمیں جو ہے یہ کپڑے جو ہیں ود ان 1 منتھ جو ہے وہ اسٹچ کر کے دے دیں, ایڈوانس آپ پہلے لے لیں. اس آدمی نے یہ فوراً سے پیسے جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں رکھے بھی آپ ایڈوانس لے لیں اور ہمیں 1 مہینے کے اندر یہ 20 سوٹ جو ہے وہ سلائی کر کے دے دیں. اللہ اکبر, اللہ کی شان دیکھیے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے صرف اللہ الصمد کو پڑھا تھا رات کو عشاء کی نماز کے بعد, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی شکایت نہیں کی, نہ کچھ مانگا, صرف اللہ کے سامنے آنسو بہائے. اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی. اللہ تعالیٰ نے دل کا حال, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں سے رستے بنا دیتے ہیں, وہاں سے اسباب پیدا کر دیتے ہیں جہاں سے آپ کا ذہن و گمان بھی نہیں جاتا. سبحان اللہ.
تو دیکھیے اللہ الصمد کے کتنا بڑا معجزہ ہے. اللہ الصمد آپ کے امپاسبل کام کو پاسبل کر لیتے ہیں. بیسیکلی ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ بے نیاز ہیں، آپ یکتا ہیں، آپ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، ہم سب آپ کے محتاج ہیں، آپ مسبب الاسباب ہیں. جب تک آپ وہ کام نہیں کریں گے تو ہم وہ کام چاہ بھی نہیں سکتے، ہم اس کام کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. تو فرسٹ تھنگ، اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ یہ کام میرا بن جائے، تو اللہ پہ بھروسہ رکھیے اور اللہ کو ان ناموں سے پکارے جن ناموں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے، خود نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. اللہ تعالیٰ کو اگر ان ناموں سے پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی کوئی بھی دعا جو ہے وہ رد کرے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی لائف میں کوئی بھی حاجت ہے، کوئی پرابلم ہے، تو آپ بھی آج ہی امپاسبل کو پاسبل میں چینج کیجیے. 313 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ کر لیجیے. چھوٹا سا عمل ہے، وظیفہ ہے، جو بھی اس کو آپ سمجھ لیں، لیکن یہ بہت زیادہ پاورفل ہے. موسٹلی اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ آپ 313 مرتبہ پڑھیں. اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل ہے نا، تو میں آپ کو پریفر کروں گی کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جیسے اس شخص نے کام کیا ویسے بھی کر سکتے ہیں، 313 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ مارننگ میں پڑھتے ہیں تو آپ اس کو ان گنت تعداد میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، تب تک پڑھتے رہیں جب تک آپ کا وہ کام نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت دیکھے گا کہ آپ کی لائف میں کیسی کیسی تبدیلی آتی ہے، آپ کی لائف کیسے چینج ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارنا ہے بس. اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بند دروازوں کو کیسے کھولتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے جو آزمائشیں، پریشانیاں، مشکلات، جتنی بھی پرابلمس ہیں، وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے کیسے دور کرتے ہیں. بس ایک چیز ہے کہ آپ نے اللہ پہ توکل رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے. اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر نا توکل وہ بندہ کرتا ہے، مطلب ہم جب وظیفے کر لیتے ہیں، ہر چیز پڑھ لیتے ہیں، پھر بھی اس کے بعد ہوتا ہے ہمارا کام ہوا ہی نہیں ہے. ایک میں کل کمنٹ پڑھی تھی تو مجھے ایک سسٹر نے کمنٹ کیا کہ میں کافی ٹائم سے بکرا پڑھ رہی ہوں، لیکن پھر مجھے نا میرا وہ کام حل نہیں ہو رہا جس کے لیے میں پڑھ رہی ہوں. بھئی اللہ کی بندی، آپ نے جب یہ کہتی ہے نا کہ میں پڑھ رہی ہوں اور میرا کام نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب سب کچھ ویسٹ ہو گیا. جب کوئی چیز ہم کسی کو بتا دیتے ہیں نا کہ ہم اتنے ٹائم سے یہ کام کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو بھی کام کرنا ہے چھپ کے کریں، صرف آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ کام ہونا چاہیے. مت بتائیں سب کو، پوری دنیا میں ہلہ نہ لگائیں کہ ہم نے یہ کام کیا، یہ وظیفہ کیا، یہ کیا. آپ کا اور اللہ کا ریلیشن اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ دل میں کوئی بات کریں، اللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ کی بات سن لیں. سو یس، اس عمل کو کیجیے. اگر آپ کی لائف میں کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، ایک بیوٹیفل ریمائنڈر آپ کے لے کے میں جب ویڈیو بناتی ہوں نا تو میں اس لیے نہیں بناتی کہ میں آپ کو وظیفے بتاؤں یا اس لیے بتاؤں یہ کروں وہ کروں. میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا نا موٹیویٹ کر سکوں، اللہ کی طرف لا سکوں، آپ کو بتا سکوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کن کن ناموں سے پکار سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے کیسے حاجات پوری کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی چیز ہے نا اس کو وظیفے کے طور پہ مت لیں کہ میں نے اتنی دفعہ ہی پڑھنے میرا کام ہو جائے. اگر نہیں ہوتا اتنی دفعہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، وظیفہ کریں آپ، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد ہی پڑھنا جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. سب سے مین چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کی ہوتی ہے. آپ کی نیت خالص ہوگی تبھی آپ کا کام ہوگا. اگر آپ ایک کوانٹٹی سیٹ کر دیں گے کہ میں نے اتنی دفعہ پڑھنا ہے اور میرا کام ہو جائے گا، ایسے راستے نہیں بنتے، ایسے دروازے نہیں کھلتے. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کے اس نام پہ بھروسہ رکھیں. اس نام کی فضیلت سے اللہ کو پکاریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات ضرور سنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے سامنے آپ 2 آنسو بہائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ان آنسوں کو اگنور کر دیں. نہیں ہو سکتا. تو پلیز آج اس سے اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے زندگی کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے، نماز پڑھیے، تہجد پڑھیے، سورۃ البقرہ پڑھیے، استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے، صدقہ خیرات کیجیے. پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہاں کہاں سے راستے کھولتے ہیں. وہاں سے بھی کھولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جہاں کے راستے بالکل بند ہو چکے ہیں، جہاں پر بالکل فل اسٹاپ لگ چکا ہے، جہاں سے آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی راستہ، کوئی روشنی اندر آئے گی. لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کن فرمائیں گے نا تو وہاں سے بھی روشنی آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کیجیے، اس عمل کو کیجیے اور اللہ الصمد کو پڑھنا اسٹارٹ کیجیے. اگر آپ کی لائف میں کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مشکل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جائیں. آمین یا رب العالمین. ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ.